ويفعلون ما يؤمرون. تمام تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا ہر قسم کی بڑائی بزرگی کبریائی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق زیبا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ اس رب العزت نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، کھلانے پر، پلانے پر، مارنے پر، جلانے پر اگر کوئی قدرت رکھتا ہے تو وہ رب العالمین احکم الحاکمین ہی کی ذات ہے۔ صلاۃ و سلام ہو، درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین شافع المذنبین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد قرآن مجید کی سورہ تحریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ پچھلے جمعے کے خطبے میں تربیت اولاد کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی۔ اس میں آپ تمام حضرات کو اس بات کا بخوبی علم ہوگا کہ آپ حضرات کو یہ بات بتائی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو بہت بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان بڑی نعمتوں میں ایک نعمت اولاد جیسی نعمت ہے۔ قرآن مجید کے اندر جب حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے سے نوازا تو اللہ نے فرمایا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ۔ خوشخبری کے طور پر حضرت زکریا کو اللہ نے اولاد کی سعادت سے نوازا۔ اگرچہ دوسری بات جو میں بتانا چاہ رہا ہوں اس میں دیگر باتوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، لیکن اللہ نے اولاد کو دنیا کے اعتبار سے زینت قرار دیا ہے۔ انما اموالکم المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ یہ اولاد ہمارے لیے دنیاوی حوالے سے زینت کا سبب ہے۔ یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جہاں اللہ تعالی نے ماں باپ کا حق رکھا ہے وہاں اللہ نے اولادوں کا بھی حق رکھا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم ساری امیدیں اپنی اولادوں سے لگائیں اور اپنے حقوق کی ادائیگی کروانے کی کوششیں کرتے رہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے حق کو ادا کریں
کا حق ادا کرنا پڑے گا، وہ ہے اپنے بچوں کی صحیح اور دینی تربیت۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار قرار دیا، ذمہ دار قرار دیا، اور ہر ایک سے جو اس کی ذمہ داریاں ہیں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ان ذمہ داریوں کے بارے میں اس سے پوچھنا ہے۔ اگر اس نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں صحیح اپنا کردار ادا نہیں کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص پہ کہ جس کو ذمہ داری دی گئی تھی اور اس نے ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، اللہ ایسے پر جنت کو حرام کر دے گا۔ ہماری ذمہ داری کہ ہم اپنی اولادوں کی تربیت کریں، اپنی اولادوں کو جہاں اچھا کھلانے اور پلانے پہنانے ان کے رہن سہن کا بندوبست کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، وہاں آخرت کی بھی میں نے آپ نے فکر کرنا، ان کی دینی تربیت کا خیال رکھنا بچپن ہی سے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام قرآن مجید پڑھ کے لوگوں کو آگاہ کرتے، انبیاء کی سیرت سے آگاہ کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، بیٹا نماز کی پابندی کرو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی اولاد بھی نمازی تھی، حضرت اسماعیل کی اولادیں بھی نماز پڑھتی تھی۔ حضرت یعقوب کو آپ پڑھ کے دیکھیں، مطالعہ کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں تو حضرت یعقوب بھی اپنی زندگی کے اندر اپنے بچوں کو دینی تربیت کرتے رہے، اور دنیا سے جاتے جاتے بھی اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان جو اپنی زندگی میں کروائی تھی، دنیا سے جاتے ہوئے پوچھتے ہیں میں تو دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں لیکن میرے بعد تم کس کی عبادت کرتے؟ یہ کس کی عبادت کرتے؟ نعبد الہک و الہ آبائک۔ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ شرعی حوالے سے، دینی حوالے سے سب سے پہلا کام میرا اور آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ میں اور آپ اپنے بچوں کو اللہ کی پہچان کروائیں کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ میں ایک گفتگو سن رہا تھا، بڑی اچھی بات اس میں مجھے ملی، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کی اس بات پہ خوش ہوتے، ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھاتے کہ بیٹا اللہ ایک ہے، ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اس چھوٹی عمر میں ہم خوش کب ہوتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا اسے کیا کہتے ہیں؟ انگریزی میں ناک کو کیا کہتے ہیں؟ آنکھوں کو کیا کہتے ہیں؟ ہونٹوں کو کیا کہتے ہیں؟ انگریزی میں دانت ہم اپنی انگلی رکھتے ہیں، یا بچے کے چہرے پہ اس کے دانتوں پہ انگلی رکھ کے پوچھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ جب وہ بچہ ساری چیزیں بتانے لگتا ہے یا ان میں سے چند چیزوں کے نام بتاتا ہے تو ہماری خوشی کا کوئی عالم نہیں ہوتا۔ ہم نے اپنی ساری کوشش، ساری تربیت، تمام جدوجہد جو ہے وہ دنیا کے اعتبار سے کی ہے، لیکن ہم اپنے بچوں کو کبھی یہ نہیں سکھاتے، یہ نہیں بتاتے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، ہم نے عبادت جو ہے وہ اللہ کی کرنی ہے۔ بیٹا نوز کون سی ہے؟ لپس کسے کہتے ہیں؟ آئیز کہاں ہے؟ وہ بچہ انگلی کے اشارے سے بتا رہا۔ کبھی ہم نے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ اچھے لوگ ایسی بھی تربیت کرتے ہیں، دین سکھاتے ہیں، دین سمجھاتے ہیں، عملی نمونے اپنے بچوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ یہ ساری چیزیں سکھائیں، اللہ منع نہیں کرتا، لیکن ہم اپنے بچوں سے پوچھیں اللہ کہاں؟ پیارے محبوب علیہ السلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن
عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا، میں اللہ کے رسول کے ساتھ تھا، میں اللہ کے رسول کے ساتھ سفر میں تھا، اور ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ اللہ کے نبی کی سواری پر پیغمبر کے پیچھے بیٹھے ہوئے اور وہ پوچھتے کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا غلام، اے بچے. اور عبداللہ بن عباس کون ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی ہیں. حضرت عباس اللہ کے رسول کے چاچا. یہ آپس میں پیار اور محبت تھی. اللہ کے رسول علیہ السلام بہت عمر میں بڑے تھے، مرتبے کا کیا کہنا، اس کی تو مثال ہی دنیا میں نہیں ملتی. لیکن عبداللہ بن عمر جو عبداللہ بن عباس جو تھے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عمر میں بہت چھوٹے تھے، بچے تھے. پیارے محبوب علیہ السلام ان سے پوچھتے الا اعلمک کلمات ينفعک اللہ بہن. اے غلام، اے بچے، پیار میں کہتے ہیں نا، بچوں کا نام نہیں لیا جاتا گھر میں، کہتے ہیں نا اے میرے بیٹے ادھر آؤ، میرے شہزادے ادھر آؤ، میری جان ادھر آؤ. ہم بچوں کو پیار سے بلاتے ہیں نا. تو نبی علیہ السلام نے بھی بڑے پیار بڑے انداز میں فرمایا یا غلام، اے میرے بچے، اے شہزادے، ذرا میرے پاس آؤ. اللہ موجود ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، اور آپ فرماتے ہیں کہ اے غلام الا اعلمک، کیا میں تجھے ایسے کلمات نہ سکھاؤں جو تیرے لیے نفع بخش ہے؟ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے قلت بلا، فقلت بلا، وہ کہتے ہیں میں نے کہا جی اللہ کے رسول، سکھائیے مجھے کلمات بتائیے جو میری زندگی کے لیے اور میری آخرت کے لیے نفع بخش ہے، مجھے سکھا دیجیے وہ کلمات. پیارے محبوب علیہ السلام نے پہلی کون سی بات سکھائی، کون سی بات سمجھائی؟ آپ نے فرمایا ہے خذ اللہ یحفظک. پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور دوسری بات اللہ کے رسول نے اس کے ساتھ ہی یہی فرمائی کہ احفظ اللہ تجد تجاہک. دوسری جگہ پر ایک مقام پہ تجد امانتک بلفظ. پیارے محبوب علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا اے غلام، ان کلمات میں سے نفع بخش اصولوں اور قوانین میں سے پہلی بات یہ ہے کہ تو اللہ کے دین کی حفاظت فرما، اللہ تیری حفاظت فرما. اللہ کے حدود کی پاسداری تو کر. زندگی میں جو بھی جگہ ہوگی، جو بھی موڑ ہوگا، اللہ نہ کرے تیری زندگی کے اندر تنگیاں، پریشانیاں، مسائل اور تکلیفات اگر آئیں گی تو جن تکلیفات کے موقع پر چونکہ تو نے اللہ کو یاد کیا تھا، اللہ کا خیال کیا تھا، اللہ کے دین کی اور اس کے حدود کی تو نے حفاظت کی تھی، اللہ رب العالمین کی مدد اور اس کی نصرت تیرے ساتھ شامل حال. یہ اللہ کے رسول بچے کو سکھا رہے، اپنے ساتھ سفر میں لیا ہوا ہے، سواری پر سوار ہے. پیارے محبوب علیہ السلام پھر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو، صحابی کو عبداللہ بن عباس سے، اس غلام سے، اس بچے سے کہتے ہیں اذا سألت فاسأل اللہ. یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے اور آپ نے اپنے بچوں کو سکھانی ہے اور بچپن ہی سے ان کی گھٹیوں میں بٹھانی ہے، تاکہ یہ بچے دنیا والوں سے امید نہ لگائیں، اللہ کے علاوہ غیروں کی پرستش اور غیروں کی پوجا میں اپنی زندگیوں اور اپنی آخرت کو تباہ و برباد کرنے پر نہ تلے. ان چھوٹی عمروں میں اللہ کے رسول علیہ السلام ان بچوں کو یہ سکھایا کرتے تھے اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ
رب العالمین فرماتا ہے، رب العالمین نے اعلان کر دیا، اے میرے بندو، اے میری بندیوں، جب بھی تمہیں کسی پریشانی میں کوئی حاجت ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی مسائل تمہارے ارد گرد تمہیں گھیر چکے ہو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے میرے پیارے محبوب، میرے بندے، اگر آپ سے میرے بارے میں سوال کرے تو فَإِنِّي قَرِيب، کہہ دیجئے میں اللہ تو اپنے بندوں کے بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرے بندے جب جہاں سے جس وقت مجھے پکاریں گے میں ان کی پکار کو نہ صرف سنوں گا بلکہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرماؤں گا، ان کی عادتوں کو پوری کروں۔ کیا یہ باتیں بڑے ہو جائیں گے؟ کیا یہ باتیں ہم اور آپ اس وقت سکھانے کی کوششیں کریں گے جب میرے اور آپ کے ہاتھوں سے یہ بچے نکل جائیں؟ نہیں، ان معمولی عمروں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی کیفیت یہ ہے، اور اللہ کے رسول سے اس بچپن میں ہی انہوں نے علم سیکھنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے عبداللہ بن عباس کو سکھانا شروع کیا۔ ان کی ابتدائی تعلیم کے اندر یہ تھا کہ اذا سألت فاسأل اللہ، اے غلام اگر تجھے سوال کا کوئی حاجت ہو، کوئی پریشانی ہو تو تو نے اپنا سوال اللہ سے کرنا ہے، اللہ سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے پاس سوا کسی اور سے کچھ نہیں۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر تجھے دنیا کے اندر کوئی مدد کی ضرورت ہو، کسی مدد کی ضرورت پڑ جائے کسی بھی موقع پر، تو اے میرے غلام مدد کرنے والی ذات اگر کسی کی ہے تو فاستعن باللہ، وہ رب العالمین ہی کی ذات ہے، تو نے ہر موقع پر اللہ ہی سے مدد مانگی۔ یہ نبی علیہ السلام نے تعلیم دی ہے، تربیت کی ہے، سکھایا ہے، سمجھایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اور آگے بھی بہت ساری نصیحتیں اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، نصیحتیں کی ہے، آگاہی دی ہے کہ قلب جو ہے وہ خشک ہو چکی ہے، دواب خشک ہو چکی ہے، اللہ نے قلبوں کو اٹھا لیا ہے۔ اور بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی نصیحتیں جو دنیا کے اعتبار سے بھی ان کے لیے کارآمد تھی اور آخرت کے حوالے سے بھی فیض مند تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری نصیحتیں اس موقع پر اپنے صحابی سے، اپنے بچوں کو، اس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائیں، اور وہ سیکھتے رہے سیکھتے رہے سیکھتے رہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سمجھتے رہے، اور ایک موقع ایسا آیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، دیکھا یہ گیا کہ صحابہ میں بھی اور تابعین کے اندر بھی بڑی بڑی عمروں کے لوگ، بڑے بڑے کبار لوگ، انتہائی تقوی اور زہد کے مالک لوگ جو ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ کر اللہ کے دین کو اور اللہ کے رسول کی احادیث کو سیکھا کرتے ہیں۔ یہ بچپن نے جو سکھایا تھا نا، جو گھٹیوں میں بٹھایا تھا، یہ اسی کا نتیجہ، دینی ماحول دیا، اللہ کے رسول نے تعلیم دی، تربیت کی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بچپن کے اندر سکھایا تھا، ایسا رب العالمین نے پھر عبداللہ بن عباس سے کام لیا۔ لوگ حیران ہوتے تھے عبداللہ بن عباس کو، دین جب وہ پڑھا رہے ہوتے تھے، قرآن سکھا رہے ہوتے تھے، احادیث سمجھا رہے ہوتے تھے لوگوں کو، لوگ یہ پوچھنے پر بھی مجبور ہو جاتے تھے کہ عبداللہ بڑی بڑی عمروں کے لوگ ہیں، بڑے بڑے خاندان والے ہیں، بڑے مرتبے والے لوگ ہیں، تم اتنے بڑے مسند پر بیٹھے ہو، اللہ کا دین سکھاتے ہو، کیا وجہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ ان کا عاجزانہ ایک جواب یہ تھا، عاجزانہ ایک جواب ان کا یہ تھا کہ یقینی میں نہیں جانتا یہ مقام اللہ نے مجھے کس لیے دیا ہے، ہاں اتنا ضرور ہے یہ سیکھا نبی سے تھا نا، یہ نبی سے سیکھا تھا۔ ایثار اور قربانی کے یہ سارے جذبے، اللہ اکبر، اپنے آپ پر دوسروں کو اہمیت اور فوقیت دینا،
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، ہاں شاید ہو سکتا ہے اللہ کو میری یہ ادا پسند آئی ہو، جب میں لوگوں کو دین سکھانے، سمجھانے اور پڑھانے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے بیٹھتا ہوں تو یہ دعا کر کے آتا ہوں، اللہ سے یہ مانگ کے آتا ہوں، اللہ جو دین کا علم تو نے مجھے عطا کیا ہے میرے شاگردوں کو مجھ سے زیادہ دین کا علم عطا کر۔ یہ دین اللہ کے رسول سے سیکھا تھا، یہ تربیت اللہ کے نبی نے بچپن میں ان کی تھی۔ ایک مثال، بہت ساری مثالیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اور پیغمبر علیہ السلام کے بعد بھی صحابہ کرام کی زندگیوں میں اگر ہم دیکھیں گے تو بہت سی چیزیں ہمیں ملیں۔ میں نے پچھلے جمعوں میں بھی یہ بات کہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی تربیت کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب ان بچوں کے امیدیں رکھنے کے لیے، امیدیں رکھتے ہوئے تم شادی کرتے ہو، اپنی بیوی کا انتخاب کرتے ہو، تو تمہارے انتخاب کے اندر اولین تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تمہارے گھر میں آنے والی جو زندگی کی ساتھی ہے وہ دیندار ہو، سمجھدار ہو، وہ بردبار ہو، وہ مسلمان ہو، اس کا عقیدہ صحیح ہو۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم عیسائیوں میں شادی کر لیں، اہل کتاب میں شادی کرنے کی اجازت دی ہے، کیا ہم شیعہ عقائد سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے شادی کر لیں جو مزاروں کے آگے اپنی جبینوں کو جھکاتے ہیں، کیا ان عورتوں سے ہم شادی کر لیں؟ میرے بھائی مجبوری ایک الگ چیز ہے، لیکن ہمارا انتخاب جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہونا چاہیے۔ عورت آنے والی جو ہے پہلے سے اس کا عقیدہ اچھا ہوگا تو انشاءاللہ ہماری بنیادوں کے اندر جو ہے وہ اللہ کی توحید والا عقیدہ موجود رہے گا۔ بچوں کی تربیت اسی طرح ہو، نہیں تو پھر ان آنے والی عورتوں کے عقائد کو بہتر کرنا پڑے گا۔ اس سے قبل کے اس کے بدن سے پیدا ہونے والے ہمارے بچے جو ہیں وہ بد عقائد کا شکار ہو جائیں، وہ بھی پھر اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی پرستش میں لگ جائیں، غیروں کی پوجا میں لگ جائیں، غیروں کی عبادت میں لگ جائیں، غیرے کے نام پر نظر و نیاز کرنے والی بن جائیں، پھر تو ڈور ہاتھ سے نکل چکی ہوگی نا۔ آپ سارا دن گھر سے باہر رہیں گے، رات کو آ کے آپ اپنی خواہشات کو نپٹا کے سو جائیں گے۔ اس ماں نے، اس عورت نے، آپ کی بیوی نے ہی اپنے بچوں کو وقت دینا ہے، پھر آپ کچھ بھی نہیں سکھا سکتے۔ پہلا انتخاب، اپنی بیوی کا انتخاب اچھا کریں، دیندار ہو، نیک ہو، عمل صالح کرنے والی ہو، متقی اور پرہیزگار ہو۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، جب دیکھیں کتنی دور اندیشی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمائی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تم میاں بیوی آپس میں ملاپ کرو تو مرد کو چاہیے یہ دعا پڑھ لیا کرے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ ہم دونوں کے ملاپ میں شیطان کو دور رکھنا، اور جو بھی تو ہمارے ملاپ کے نتیجے میں ہمیں ہماری اولاد عطا فرمائے، اللہ شیطان کے تمام تر فتنوں سے مجھے اور اللہ اکبر میری اولادوں کو جو ہے وہ تو نے محفوظ رکھا۔ ابتدا میں ہی اللہ سے دعائیں، ہم تو بھول جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں بعد میں ہم الزام ایک دوسرے کو دیں، شوہر کہے کہ بیوی کی وجہ سے بچے خراب ہو گئے، بیوی کہے کہ باپ نے توجہ نہیں دی تھی، لیکن جب جس وقت زمین میں دانا بو رہے تھے، جس وقت ابتدا ہو رہی تھی، اس موقع پر ہم نے کیا کیا؟ اپنی صرف لذتوں کا خیال کیا ہے، ہم نے اس موقع پر اللہ کو بھلا دیا، اللہ سے کچھ مانگا نہیں، اس موقع پر مانگنا۔ اب بھی دیر نہیں ہوئی، کوئی بات نہیں، اب بھی دیر نہیں ہوئی، اللہ نے موقع دیا ہے، اللہ نے مواقع فراہم کیے ہیں۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی گئے، پہلے کئی مرتبہ آپ یہ واقعہ سن چکے ہیں، اللہ کے نبی کے صحابی کے پاس بکریاں تھی، انہوں نے ایک لونڈی کو بکریاں چرانے کے لیے اللہ اکبر پہاڑوں میں جنگلات میں روانہ کر دیا۔ بھیڑیا آتا ہے، بکری اپنے منہ میں لے کے اچک کے لے جاتا ہے، وہ لونڈی اللہ اکبر اپنے آقا کو صحابی سے کہتی ہے ایک بکری اس میں اس لیے کم ہو گئی کہ بھیڑیا بکری کو لے گیا ہے۔ صحابی کو بڑا غصہ آیا، یہ سنتے ہی اس لونڈی کے منہ پہ تماچا مار دیا۔ احساس ہوا کہ اللہ اکبر اگر میں بھی ہوتا تو شاید بھیڑیا اس ریوڑ سے بکری اچک کے لے جاتا، یہ تو عورت ذات ہے،
اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں چلے گئے. اللہ کے نبی جذباتی قدم اٹھ گیا ہے. اللہ کے رسول میں نے اپنی لونڈی کو اس بچی کو تھپڑ مار دیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس لونڈی اور اس بچی کو بلا کر پوچھا, یوں نہیں کہا بکری کیوں بھیڑیا لے گیا, تو نے بے پرواہی کا مظاہرہ کیوں کیا؟ اللہ کے رسول نے ایسا کچھ نہیں فرمایا, بلکہ اللہ کے رسول نے پوچھا, یہ بتاؤ اے بچی اے لونڈی, یہ بتا این اللہ. یہ ہے تربیت. اے غلام اے بچی یہ بتا کہ اللہ کہاں ہے. اللہ کہاں ہے؟ یہ بنیادی عقیدہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہر مومن کے دل میں نحن اقرب الیہ من حبل الورید. شہ رگ سے بھی رب العالمین جو ہے انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. اس کا قطعی یہ مقصد نہیں ہے کہ اللہ ہر ایک میں سمویا ہوا ہے. اللہ ہر ایک کے دل میں ہے, انسان میں بھی ہے, جانور میں بھی ہے, پرندوں میں بھی ہے, درندوں میں بھی ہے. اللہ کی ذات آسمانوں پر مستوی ہے. ہاں اللہ کا علم, اللہ کا دیکھنا, اللہ کا جاننا, اللہ کا سننا, اللہ کا تصرف, اللہ کا اختیار, اللہ رب العالمین کا پاور جو ہے پوری دنیا میں ہے. رب العالمین کی قوت اور طاقت جو ہے, لیکن ذات کے اعتبار سے الرحمن علی العرش استوى. اللہ کے نبی نے پوچھا این اللہ, اے لونڈی اے بچی یہ بتا کہ اللہ کہاں ہے. اس نے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ اللہ آسمانوں پر ہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی یہ تو مومنہ ہے, یہ اعتقها, یہ مومنہ عورت ہے. میں تجھے حکم دیتا ہوں, مشورہ دیتا ہوں کہ اس لونڈی کو آزاد کر دے. اس طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے بچوں کی تربیت کی, اگرچہ وہ بچے غلام بھی کیوں نہ ہو. یہ نوکر تھی. جب نوکروں سے اللہ کے رسول پر, نوکروں کے بچوں سے, نوکروں کی عورتوں سے, اللہ اکبر, بچیوں سے اتنی محبت اور اتنے پیار بھرا انداز پیش کرنے کا حکم دیا, تو بتائیے جو میری اور آپ کی اپنی اولادیں ہیں, کیا میں اور آپ ان کو عقیدہ نہ سکھایا ہے؟ میں اور آپ ان کی اچھی تربیت نہ کریں تو میرے جیسا اور آپ کے جیسا بد نصیب انسان کوئی نہیں. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اعتقها فإنها مومنہ, اس بچی کو, اس لونڈی کو آزاد کر دو, یہ تو مومنہ ہے. پیارے محبوب علیہ السلام کے صحابی, مشہور واقعہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی اپنے غلام کے ساتھ, نافع کے ساتھ کہیں سفر کر رہے تھے. یہ بھی سنا ہے آپ نے, سامنے سے ایک بکریاں چرانے والا آ رہا تھا. عبداللہ بن عمر نے, وہ عبداللہ بن عباس سے جن کو تربیت کی اللہ کے رسول, یہ عبداللہ بن عمر ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں, بڑے جلیل القدر صحابی. بلایا, اے بکریاں چرانے والے, اے بچے, چھوٹی عمر کا بچہ تھا, غلام تھا. بلایا, غلام اے چرواہے ادھر آ گیا. مختصر یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم مسافر ہیں, ہمیں یہ بکری چاہیے, ایک بکری دے دو, ہمیں ضرورت ہے کچھ, کاٹیں گے, خود بھی کھائیں گے, آپ بھی کھانا, بچ جائے تم لے جانا, کچھ ہم لے جائیں گے اور اس کی قیمت بھی تمہیں. اس نے کہا, اس چرواہے نے, اس غلام نے, اس بچے نے کہا کہ یہ بکری اگر میں تمہیں دے دوں تو کس بنیاد پہ دوں گا؟ بولے کیا بات ہے؟ کہا یقینی طور پر ان بکریوں کا مالک میں نہیں ہوں, ان کا مالک کوئی اور ہے, میں تو غلام ہوں, میں نہیں دے سکتا. بڑی حجت کی, سارے راستے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو دکھائے, لیکن وہ ایک بکری دینے کے لیے, اس کی قیمت لینے کے لیے تیار نہیں ہوا. اور اس کا ایک ہی جواب تھا. جب عبداللہ بن عمر نے مختلف انداز میں اس کو یہ کہنے کی کوشش کی کہ کسی طرح یہ بکری مجھے دے دے, اور نیت عبداللہ بن عمر کی بھی نہیں تھی, یہ بھی ذہن میں رکھنی تھی, عبداللہ بن عمر کی نیت نہیں تھی, لیکن عبداللہ بن عمر کہنے لگے یہ بکری مجھے دے دو, قیمت مجھے سے لے لو. اگر تم کہتے ہو کہ ان بکریوں کا مالک کوئی اور ہے, تم تو کسی کے غلام ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا ہوا؟ جس کی یہ بکریاں ہیں وہ یہاں پر موجود نہیں ہے,
نہ میں بتاؤں گا نہ تم بتانا، کوئی تیسرا چوتھا خبر دینے والا بھی یہاں پر موجود نہیں۔ وہ غلام بکریاں چرانے والا کہتا ہے باتیں ساری تمہاری صحیح ہے، جس کی یہ بکریاں ہیں وہ بھی موجود نہیں، اس کو خبر دینے والا بھی یہاں نظر نہیں آ رہا، لیکن مجھے یہ بتا فَأَيْنَ اللَّهُ، جس کی بات آپ کر رہے ہو وہ تو موجود نہیں، لیکن یہ بتاؤ میں اپنے اللہ کو کہاں لے کے جاؤں گا؟ میں اپنے اللہ کو کہاں لے کے جاؤں گا؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ آسمانوں سے نظر رکھا ہوا ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ٹھیک ہے چلو اپنے آقا کے بارے میں بتاؤ، یہ بکریاں کس کی ہے؟ تو کس کا غلام ہے؟ وہاں جا کے اس غلام کے بارے میں دریافت کی، حکم کیا، عرض کی کہ یہ غلام مجھے دے دو۔ وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، یہی بات ہو گئی۔ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں اس واقعے کے حوالے سے کہ کوئی بھی اپنا اچھا سیل مین جو ہے وہ کسی کو نہیں دیتا، اچھا کام کرنے والا کسی کو نہیں دیتا، اور جس میں یہ خوبیاں ہو، جس میں یہ ساری خوبیاں ہو، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی سیٹ، کوئی بھی دکاندار، کوئی بھی اللہ اکبر مل اونر جو ہے وہ اپنے کام، اچھے کام کرنے والوں کو دوسروں کے ہاتھوں میں تھما دے، اس کی زندگی ان لوگوں سے سور رہی ہوتی ہے، وہ پھل پھول رہا ہوتا ہے۔ کوئی بھی اپنا اچھا انسان، اپنا نوکر جو ہے وہ کسی کو نہیں دیتا۔ بہرحال عبداللہ بن عمر نے کہا جو زیادہ سے زیادہ قیمت ہو سکتی ہے وہ تم مجھ سے لے لو، یہ غلام بھی مجھے دے دو، یہ بکریاں بھی مجھے دے دو۔ آخر سودا ہو گیا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جس کے اندر یہ خوبیاں ہوں، جس کے اندر تقوی انتہائی کمال کا ہو، جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ آسمانوں پر ہے، دنیا کے کونے کونے پر بھی مجھے رب العالمین آسمانوں سے دیکھ رہا ہے، خدا کی قسم میری خیرت اجازت نہیں دیتی کہ دنیا والوں میں سے کسی کی غلامی کرے، اگر یہ کسی کا غلام ہے تو وہ صرف رب کا غلام ہے۔ کہتے ہیں جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا۔ کیسی تربیت ہوئی ہوگی اس غلام کی؟ آج ہم اور آپ دکان پہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہوتے ہیں، دودھ بیچنے والے کلو کا کہہ کے سیر دے رہے ہوتے ہیں، تولنے والے کا گھٹنا جو ہے وہ جناب ترازو کے ایک پڑنے پر ایسے آگے ہوا ہوتا ہے، لوگوں کی نظر ترازو کے کانٹے پر ہوتا ہے اور وہ اپنے گھٹنے سے کام دکھاتا ہے۔ ترازو کے ایک طرف جس طرف سامان رکھا ہوتا ہے اس کے نیچے وزن لوگ لگا دیتے ہیں، گاڑیوں کا وزن کرتے ہوئے کانٹے پر اللہ اکبر کچھ اور کرتے ہیں، اور جب مال ڈالتے ہیں تو گاڑیوں میں کچھ اور مزید سامان نیچے لوہے کی سلافیں اور راڈیں ڈال کر جو ہے اس وزن کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ بیچنے والے نے بھی صحیح دیا ہے، کانٹا کرنے والا بھی صحیح کر رہا ہے۔ فَأَيْنَ اللَّهُ، لوگوں کی آنکھوں میں تو دھول جھونک دیں گے لیکن اللہ کو کہاں لے کے جائیں؟ یہ ہماری شریعت، یہ بچوں کو بچپن ہی میں نے اور آپ سے تربیت کر، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، جھوٹی قسمیں نہیں کھانی۔ جو جھوٹ بولتا ہے اللہ کی اس پر لعنت ہے، بچوں کو سکھانا ہے۔ جو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے اللہ کے رسول فرماتے اس کا مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بچوں کو گھٹیوں میں نے اور آپ نے بٹھا، نبی نے تعلیم دی ہے، نبی علیہ السلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی۔ ایک اور واقعہ، چھوٹا بچہ ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے مکہ المکرمہ میں لوگوں کو دین کی دعوت دی۔ اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، لوگوں کو اللہ اکبر، لوگوں میں یہ محبت پیدا ہوئی کہ ہم بھی اللہ کے رسول کی اللہ اکبر محبت میں مکہ کی سرزمین کو چھوڑ کر مدینہ کی سرزمین پر چلے جائیں۔ یہاں پر اللہ کے رسول تو روانہ ہو چکے گئے، اللہ کے رسول مدینہ میں لوگوں کو دین کی تعلیم دے رہے ہیں، لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ یہاں پر جناب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کو اسلام لے آئے، دین کو انہوں نے بھی قبول کیا ہوا ہے۔ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا جیسے ہی ارادہ کیا، گھر والوں کو پتا چل جاتا ہے، گھر والے کہتے ہیں اللہ اکبر ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ لڑکی والے ام سلمہ کے گھر والے بھی انہیں جانے کے لیے
جانے دینے کے لیے تیار نہیں، روک دیا، نہیں جا سکتا۔ ابو سلمہ کہتے ہیں میں نے جانا ہے، میں نے جانا ہے۔ سسرال والے آ گئے، سسرال والے آ گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جانا چاہتے ہو، یہ ہماری بیٹی ہے، اسے نہیں لے جا سکتے، روکو۔ ابو سلمہ کہنے لگے میں نے تو جانا ہی جانا ہے، ٹھیک ہے تم بیوی کو روکو۔ قربانیاں دینے کے لیے صحابہ نے اللہ اکبر کوئی کمی کجی نہیں۔ ابو سلمہ جانے لگے تو گھر والے اور خاندان والے آ گئے کہ یہ ہمارا خون ہے، اگرچہ تیرا خون ہے، ہمارے خاندان سے اس کا تعلق ہے، تو جاتا ہے جا، لیکن تیرے بیٹے کو ہم نہیں جانے دیں گے۔ بیوی کو بھی روک لیا، بیٹے کو بھی روک لیا۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کی خدمت میں تشریف لے گئے۔ اور بھی صحابہ ہیں، عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ بھی یہی ہوا، دیگر بہت سے صحابہ کے ساتھ یہی کچھ ہوا جو ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا۔ یہاں پر بیوی بھی روک لی گئی، بچہ بھی روک لیا گیا، ابو سلمہ وہاں ہے۔ کچھ وقت گزرا، سال، 1.5 سال، 2 سال کا، 1.5 سال کا وقت گزرتے ہی کسی کو ترس آیا اور انہوں نے کہا شوہر وہاں ہے، بیوی یہاں ہے، بچہ یہاں ہے، ان کو آپس میں ملا دیا جائے۔ کسی نے محبت میں آ کے ترس کھاتے ہوئے ابو سلمہ کے پاس جو ہے ان کے بیوی بچوں کو پہنچا دیا، بیوی بچوں کو پہنچا دیا۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ ابو سلمہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے۔ ابو سلمہ کا باپ جو ہے، سلمہ ایک ان کے بیٹے کا نام تھا، وہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے، انتقال۔ اب یہ معصوم چھوٹا بچہ ہے جو بالکل معمولی گود میں چھوڑ کر گئے تھے، ابھی یہاں آیا ہی تھا کہ باپ بھی دنیا سے چلا گیا، باپ کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ چھوٹی ننگی منی عمر میں وہاں پر پہنچتا ہے، یتیمی کی زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ایسے بچوں سے بڑا پیار کرتے تھے، بڑی محبت کیا کرتے تھے، بڑے شفقت کا مظاہرہ کرتے تھے۔ یتیموں کے فضائل، یتیموں کے ہاتھ پہ سر رکھنے والوں کے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فضائل بیان کیے ہیں۔ ایک بات کرتے ہوئے آگے چلوں گا، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی یتیم کے سر پر پیار اور محبت کے ساتھ اس سوچ سے ہاتھ رکھتا ہے کہ اس کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، اور بسم اللہ محبت کرتے ہوئے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے سر کے جتنے بھی بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئے ہیں اللہ ہر بال کے بدلے اسے ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ ہاتھ پھیرا کرو یتیموں کا ساتھ، اور یہ تو صرف ہاتھ پھیرنے پر فضیلت مل رہی ہے، اگر اس کی خدمت کریں گے، اس کی تعلیم اور تربیت کا خیال کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فضائل بیان کی۔ یتیموں کا مال نہیں کھانا، اگرچہ اگر ان کا مال ہے، اور یتیموں کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ وہ بھی شکر بے مہار نہ ہو جائیں، وہ بھی آپ میں سے باہر نہ ہو، غیر ضروری مطالبات نہ کریں، جو شریعت نے حق رکھا ہے بس اتنا ان کا ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر کچھ اللہ کی طرف سے یا لوگوں کی رحم دلی کی وجہ سے ملتا ہے تو یقینی وہ بھی اللہ رب العالمین کا آپ کا انعام ہے، اور دینے والے اس سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، اللہ ان کا مقام اور ان کا درجہ بلند کرتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یتیموں کا سہارا کرو، یتیموں کا خیال کرو، اور اگر یتیموں کو چھوڑا ہوا مال ہے، نبی علیہ السلام فرماتے اس مال کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دو، ایک دن آئے گا کہ زکات نکلتی رہے گی اور وہ مال ختم ہو جائے گا، اس کو کاروبار میں لگاؤ، بزنس کرو، اور ایسا تجارت، ایسی بزنس، ایسا کاروبار کہ جس کے اندر کوشش تمہاری ہو کہ ان کے مال میں کمی نہ آئے، انہیں لاس نہ ہو، فائدہ بھی فائدہ ہو، ایسی پلان کرو، ایسی اللہ اکبر ایسا سسٹم ترتیب دو کہ ان کا ذاتی جو مال ہے وہ بھی بچ جائے اور ان کا مال جو ہے وہ بڑھتا بھی رہے، ان کے مال میں سے زکات بھی نکلتی رہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو یہ سکھایا ہے۔ یہاں پر ابو سلمہ کا بیٹا اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا، باپ دنیا سے جا چکا، ماں بھی ہجرت کر کے آئی ہے، اس کا بھی کوئی مدینہ میں نہیں ہے، خاندان ادھر ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے کیا کیفیت ہوگی، کیا حالت ہوگی۔ اسلام دین کے خاطر، اسلام کے خاطر اپنے تمام طور اور طریقوں کو چھوڑ چھاڑ کر جو ہے وہ جناب مکہ کی سرزمین پر اکیلی عورت ہے اور ایک معصوم بچہ، چھوٹی سی عمر۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 4 یا 5 سال عمر تھی ابو سلمہ کی، اس بچے کی چھوٹی سی عمر میں اللہ کے رسول کے پاس بیٹھا گا۔ اور جب بچوں کو دسترخوان پہ بٹھایا جاتا ہے تو بچے کیا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں بچے؟
میری اور آپ کی کیفیت آنکھ بچتے ہی دوسرے کی بوٹی اٹھانے پہ ہم آمادہ ہوتے اور حملہ کرنے کی کوشش کرتے نہیں کرتے؟ میری اور آپ کی بچے تو بچے ہیں، کریں گے۔ ابو سلمہ کا بیٹا جو ہے سلمہ دسترخوان پہ بیٹھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ دسترخوان پہ جو کھانے پینے کی اشیاء ہے آگے پیچھے اس کے ہاتھ میں، جیسے بچوں کی عادت ہے۔ نبی علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا یہ چھوٹا ہے، یہ نہیں دیکھا معصوم ہے، یہ نہیں دیکھا یہ یتیم ہے، کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے چونکہ آپ لوگوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو سکھانا چاہتے ہیں اور اللہ کے رسول کا علم ہے یہی عمر ہے، آج اگر کوئی چیز ان کی گھٹیوں میں بیٹھ گئی تو کوئی بھی ان کے دل و دماغ سے اور ان کی زندگیوں سے اللہ اکبر اچھی عادتوں کو نہیں نکال سکے گا۔ آج اگر میری اور آپ کی زندگیوں میں اس چھوٹی عمر کے بچوں کے اندر میرے اور آپ کے ذریعے سے کوئی غلط چیز منتقل ہو جاتی ہے، اگر اچھائیاں نہیں نکلتی آنے کے بعد تو برائیاں بھی میرے اور آپ کے بچوں کی زندگیوں سے نہیں نکل سکتی۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے پہلی نصیحت فرمائی، یا غلام، یہاں بھی نام نہیں لیا، میں تو اس کا یہ کہتا ہوں کہ اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بچے، اے میرے پیارے پیارے، یا غلام سم اللہ، اے میرے پیارے بچے، اللہ کا نام لے کے اس کھانے کی ابتدا کر، اللہ کا نام لے اپنے کھانے کی ابتدا جو ہے وہ تو نے بسم اللہ سے کرنی ہے۔ اے غلام بسم اللہ سے کھانا شروع کر، وَقُلْ بِيَمِينِكَ۔ دوسری نصیحت اللہ کے رسول نے ابو سلمہ کے بیٹے کو یہ کی، اپنے سیدھے ہاتھ سے تو نے کھانا ہے، وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، دسترخوان پر پلیٹ میں یا تھال میں ادھر ادھر تو نے ہاتھ نہیں چلانا، وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اے غلام میں میرے بیٹے تو اپنے آگے سے کھانے کی عادت بنا لے، اپنے آگے سے کھانے کی عادت۔ پہلا درس اس بچے کو یہی دیا، سم اللہ، اللہ کا نام، اللہ کا نام، بسم اللہ پڑھ کے پڑھ، وَقُلْ بِيَمِينِكَ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، ادھر ادھر ہاتھ نہیں ڈالو، اپنے آگے سے کھاؤ۔ پیغمبر علیہ السلام نے کس طرح اپنے بچوں کی تربیت کی ہے؟ پیارے محبوب علیہ السلام اللہ اکبر منبر رسول پر خطبہ دے رہے ہیں، لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، لوگوں کو اللہ اکبر دین سکھا رہے ہیں۔ پیارے محبوب نے لوگوں پہ نظر ڈالی ہوئی ہے، لوگ اللہ کے رسول کو اللہ اکبر اللہ کی رحمت سمیٹنے کے لیے اللہ کے نبی کے چہرے پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں یقینی آسمانوں سے اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہے، فرشتے بھی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یقینی جہاں اللہ کے نبی پر درود پڑا جائے آسمانوں سے رحمتیں نازل ہوتی ہے، اور جہاں اللہ کے نبی بنفس نفیس خود موجود ہو تو وہاں رب کی رحمتوں کا کیا عالم ہوگا۔ آسمان سے فرشتے بھی خطبے میں آ کے اللہ اکبر سننے والوں کی صفوں میں بیٹھ جاتے ہیں، فرشتے بھی موجود تھے، سامنے اللہ کے رسول کی نظر پڑتی ہے، جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے نواسے کے مبارک ہیں، اور چھوٹی عمر ہے، چھوٹی عمر ہے، آتے آتے پیر لڑکھڑاتے ہیں، وہ زمین پر گرتے ہیں، اللہ کے نبی کائنات کے امام کی نظر پڑتی ہے، اللہ کے رسول اپنے خطبے پر روک دیتے ہیں، اپنے منبر سے زمین پر آ جاتے ہیں، اور لوگوں کے کھلانتے ہوئے اپنے نواسے کو اٹھا کر اپنی گود میں اپنے سینے سے لگا کے اللہ کے نبی اسے منبر پہ بٹھا کے دوبارہ لوگوں سے گفتگو شروع کر دیتے ہیں، دوبارہ اللہ کے رسول خطبہ شروع کر دیتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں مسجدوں میں بسا اوقات لکھنا ہوتا ہے کہ جی بچوں کو مسجدوں میں نہ لائیں، تو بہت سے لوگوں نے اللہ کے رسول کی تعلیم، تربیت اور اس ماحول پر نظر رکھتے ہوئے کائنات کے امام نے جس طرح اللہ اکبر انداز ان بچوں کے بارے میں اختیار کیا، وہ لوگ بات لکھتے ہیں، اپنے بیانات میں بھی کہتے
کہ بھائی اگر کسی نمازی کے ساتھ مسجد میں بچے نہ آئے اور وہ مسجد ہے کہ جس کے اندر صرف بڑے بڑے ہو اور بچوں کا شور و غل نہ ہو، جن مسجدوں کے اندر نمازوں کے دوران، تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے بچوں کو کسی نے اغوا کر دی۔ اگر مسجدوں میں بچوں کے شور و غل کی آواز نہ آئے، ہم ان بچوں کے شور و غل سے ان کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، نفرتیں کرتے ہیں۔ ہاں یہ بھی خیال کیجئے بچوں کو مسجدوں میں لائیں، اپنے ساتھ کھڑا کریں، تربیت کریں۔ آج تھوڑا سا شور و شرابہ کرے گا، آج ہوتا یہ ہے کہ بڑے لوگ جو غصہ کرتے ہیں نا بچوں پر، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ بڑے مسجدوں میں نہیں آتے، یہ چھوٹے مسجدوں میں آ کے شور و غل کرتے، صفوں میں بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، کہ یہ شکر بے مہار بنے ہوئے ہوتے، اس لیے کہ پیچھے ماں باپ کی تربیت نہیں ہوتی، ماں باپ گھروں سے اس لیے نکال دیتے ہیں۔ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے ہمارے مدرسوں کے اندر بھی لوگ چھوٹے چھوٹے 4 سال اور 3 سال کے بچوں کو لے کر آتے، مولوی صاحب بٹھا لیجئے، مولوی صاحب نہیں بھائی، ہمارے یہاں 5 اور 6 سال سے چھوٹی عمر کے بچوں کو اس لیے نہیں بٹھاتے کہ یہ استاد ان کو سنبھال نہیں پاتے، معلمات والے سنبھال نہیں پاتے، وہ پھر آخر میں تک آ کے کہتے ہیں مولوی صاحب سارے بچے آ جاتے ہیں، یہ گھر میں تنگ کرتا ہے۔ بھیجتے کس لیے کہ ہم تنگ نہیں ہونا چاہتے، جائیے یہ مسجدوں میں شور کرے، استادوں کو تنگ کرے، عملے کو تنگ کرے، معلمات کو پریشان کرے۔ ہماری سوچیے گھر میں کچھ نہیں سکھانا، کچھ نہیں بتانا، مسجدوں میں اگر نمازوں میں شور و غل کی آواز، بچوں کے شور کی آواز نہ آئے تو سمجھ جاؤ کہ دنیا میں شیطان جو ہے وہ تمہارے بچوں کو اچک کے لے جائے۔ آج لے کر آئیں گے تو بچے آئیں گے نا، بڑے ہو کر پھر ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں۔ آج میں نے اور آپ نے تربیت، نبی علیہ السلام نے بچوں کا اتنا ادب احترام کیا، نماز میں سجدے میں گئے ہیں، سجدہ طویل ہو گیا، صحابہ اکرام پیچھے گھبرا جاتے، کہیں اللہ کے رسول سجدے کی حالت میں دنیا چھوڑ کے چلے تو نہیں گئے۔ اللہ اکبر، بڑے طویل سجدے کے بعد اللہ کے رسول نے اپنے ماتھے کو سجدے سے اٹھایا، اپنی پیشانی کو سر سے اٹھایا، اپنی نماز کو مکمل کیا۔ صحابہ حیران اور پریشان تھے کہ اتنا طویل سجدہ اللہ کے رسول نے کیا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام، میں بھی کیا کروں، یہ میری معصوم نوازی جو زینب کی بیٹی ہے یہ یہاں آ گئی تھی اور یہ سجدے کی حالت میں میری کمر پہ سوار تھی، مجھے ڈر یہ ہوا کہ میں اٹھوں گا تو یہ گر جائے گی، اسے چوٹ لگ جائے گی، کسی پریشانی کا سامنا اس بچے کو کرنا پڑے گا، میں نے اپنا سجدہ اس لیے لمبا کر دیا، اگر اللہ اکبر اس لیے سجدہ کیا کہ میری کمر اور پیٹھ پر میری نواسی تھی۔ اللہ اکبر، اس وقت تک سجدے سے سر اللہ کے رسول نے نہیں اٹھایا جب تک حضرت زینب کی بیٹی امامہ اللہ کے رسول سے نیچے اترنے اس وقت تک اللہ کے رسول سجدے میں رہے۔ یہ ہے پیار بچوں سے، یہ ہے محبت، اور یہ ہے بچوں کو سکھانا۔ اللہ یہ پیغمبر کا انداز تھا۔ گھر میں گالی دوں گا، بچے گالی دیں گے، بری عادات کو اپناؤں گا، بچے بھی وہی عادات کو اپنائیں گے۔ آج چھوٹے چھوٹے بچوں کو موبائل دیے جاتے ہیں، کیوں دے رہے ہیں؟ ہم نے عادی بنایا ہوا، ہم پریشان نہیں ہونا چاہتے۔ تھوڑا سا بچہ بڑا ہوتا ہے جو مدرسے میں بھیج، یہ مصیبت اٹھاؤ بچوں کو استادوں کے پاس، اور پھر 4-5 سال کے بعد مولوی صاحب 5 سال میں بچہ یہاں پر پڑھ رہا ہے، قاعدہ ختم نہیں ہوا، اور جو بچے آپ سے نہیں سمجھ رہے تھے آپ نے یہاں پر بھیج دیے، 5 سال کے بعد آپ کچھ نہ کر سکے تو استاد پھر کیا کرے گا؟ یہ تو آپ کا خون تھا، آپ نے اپنی جان چھڑانے کے لیے مدرسوں میں بھیج دیا، استادوں کے سپرد کر دیا، جو آپ کی ذمہ داری تھی وہ آپ نے نبھائی نہیں۔ نتیجہ پھر یہی آنا ہے نا، جب سب کے سب غیروں پہ چھوڑ دیا جائے گا، اپنے احساس نہیں کریں گے اپنوں کا، تو پھر جب اپنے احساس نہیں کریں گے تو خیر آپ کا کیسے احساس کریں گے؟ ماحول دیں، تربیت کریں، نمازوں کے وقت اٹھائیں ان بچوں کو، حرام حلال کی تمیز، یہ اچھے برے کی تمیز، بڑے چھوٹے کا ادب احترام شفقت، یہ بچپن سے اگر چھوٹی سی بچیوں کو لا کے دوپٹے دے، بیٹا دوپٹہ پہن، عورتیں دوپٹہ پہنتی ہیں، بچے دوپٹہ پہن، بچیاں دوپٹہ پہنتی ہیں، اللہ نے برقعے کا حکم نے چھوٹے چھوٹے برقعے ان کو سلوا کے دے اس بچپن کی عمر سے۔ یہ نہیں عمرے پر گئے تو بچیوں کے لیے چھوٹا سا ایک جناب وہ
गिफ्ट के तौर पर लिया, माँ बाप ने भी उसको हैंगर कर दिया कि जी ये नाना लेकर आए हैं, ये अब्बू जान लेकर आए, 2-4 दफा पहनाया, बस जैसे एक रस्म रिवाज लोगों को दिखाने के लिए। नहीं, बच्चों को आम तौर पर ऐसी चीजें इस छोटी उम्र में मुहैया करे, उनकी घुटनियों में बैठ जाए ये सारी चीजें, बच्चियों के दिलो दिमाग में ये समा जाए कि हमने पर्दा करना है, अल्लाह ने पर्दे का। देखिए फिर किस तरह खुशगवार जिंदगी गुजरेगी मेरी और आपकी, और मरने के बाद ये बच्चे मेरे लिए और आपके लिए इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह सदक़े जारिया होंगे। अल्लाह के तक़व्वुल अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफा अता फरमाए, मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, रोज़गार अता फरमा दे। जो बहन बेटियां घरों में बैठी हुई हैं, अल्लाह खैर से अज़दवाज सलीम फरमा दे। बच्चियां घरों की हो गई हैं, अल्लाह उनको घरों को सुकून अता फरमा, घरों को आबाद रख। अल्लाह जो बे औलाद है उनको नेक नरीना या उनको बेटियों की ख्वाहिश है, अल्लाह उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक अच्छी नेक औलादें उनको अता फरमा दे। अल्लाह जो औलादे नाफरमान है, अल्लाह ताला उनकी औलादों को भी फरमाबरदार बना दे, अपनी पर कायम फरमा, हमारे दिलों में सीनों में कुरान को महफूज फरमा दे, अमली हवाले से हम सबको मजबूत फरमा दे। अल्लाह जो लोग कुरान मजीद उस समय पढ़ के भूल चुके हैं, अल्लाह उन सब के सीनों में दोबारा कुरान मजीद जो है सीनों में महफूज फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य य'iज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़कुरकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर।